یہ 35 سال پہلے کا واقعہ ہے جب ایک جہاز نے گلگت سے اسلام آباد کے لیے اڑان بھری۔ PIA کا بدقسمت فوکر جہاز اڑتے اڑتے یوں غائب ہوا کہ آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ 5 اگست 1999 کی ایک حسین صبح تھی جب گلگت کے ہوائی اڈے سے 7:36 پر PIA کا فوکر جہاز اسلام آباد کے لیے اڑان بھرتا ہے۔ راستے میں کسی حد تک موسم خراب ہونے کی بھی اطلاعات تھیں، لیکن یہ پریشان کن نہیں تھیں۔ اس پرواز کا نام PK-404 تھا اور اس کی منزل 300 کلومیٹر دور دارالخلافہ اسلام آباد تھی، جہاں اس نے 55 منٹ کی پرواز کے بعد اترنا تھا۔ جہاز پر 49 مسافر اور عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ جہاز کو کیپٹن SS زبیر اڑا رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ کیپٹن احسن بل گرامی بھی تھے۔ فرسٹ آفیسر سہیل اقبال تھے۔ طیارہ فوکر F-27 فرینڈ شپ تھا جو صبح سویرے اسلام آباد سے مسافروں کو لے کر گلگت پہنچا تھا اور ابھی واپسی کے سفر پر تھا۔ فضا میں بلند ہونے کے 4 منٹ بعد یعنی 7:40 پر پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو بتایا کہ ہم بنجی پہنچ گئے ہیں۔ بنجی گلگت سے کوئی 40 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں شاہراہ ریشم اور دریائے سندھ پر واقع ایک قصبہ ہے۔ یہ اس طیارے کی جانب سے آخری رابطہ تھا۔ وہ دن اور آج کا دن ٹھیک تقریباً 35 سال گزر گئے ہیں، مگر اس طیارے کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ جہاز سے مے ڈے کی کوئی ہنگامی کال آئی، نہ ہی ریڈار پر اس کا کوئی کھوج ہاتھ لگا۔ متعدد بار ہوائی اور زمینی تلاش کے باوجود طیارے کا ملبہ مل سکا اور نہ ہی اس سوال کا جواب کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ سمندر میں جہاز گم ہوتے رہتے ہیں۔ 10 سال پہلے ملائیشیا کی پرواز MH370 لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی تازہ ہے، جو اسی طرح سے پرواز کے دوران غائب ہو گئی تھی۔ 10 سال کی تلاش کے باوجود اس طیارے کا مکمل ملبہ یا بلیک باکس تو نہیں مل سکا، مگر چند ٹکڑے ضرور ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بحر ہند میں کہیں غرق ہو گیا تھا۔ لیکن سمندر سے ہزاروں کلومیٹر دور 82 فٹ لمبے اور 95 فٹ چوڑے جہاز کا غائب ہونا ایک ایسا پراسرار واقعہ ہے جو ہوا بازی کے ماہرین کو آج بھی حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ جہاز پر سوار مسافروں کے لواحقین آج تک کرب کی حالت میں ہیں۔ اس جہاز پر جو 54 افراد سوار تھے، ان کے اہل خانہ نے آج بھی 35 سال بعد اپنے پیاروں کی یاد میں شمع روشن رکھی ہوئی ہیں۔ اس طیارے میں گلگت کی مشہور شخصیت GM بیگ بھی سوار تھے، جن کا ذکر اکثر مستنصر حسین تارڑ نے اپنے کئی سفر ناموں میں بھی کیا ہے۔ مرحوم گلگت بلتستان کی مشہور سماجی شخصیت تھے۔ جب 99 میں یہ حادثہ ہوا تو اس کا کوئی سراغ، کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس وقت کافی سرچ آپریشن بھی کیے گئے، ہیلی کاپٹر سے بھی اور زمین سے بھی، لیکن اس کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس بارے میں GM بیگ کے بیٹے اکرام بیگ نے کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ والد صاحب کی گمشدگی کا ہمیں بہت افسوس ہے اور ابھی تک ہے۔ ابھی تک ایک مسٹری ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ہمارے خاندان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ ابھی بھی اس کرب میں ہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ منظر عام پر آ جائے کہ کیا ہوا تھا اور اس کا۔ ایک اور متاثرہ شخص عارف حسین کے چچا اور ان کا پورا خاندان اس جہاز پر سوار تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے خاندان کے اس میں تقریباً 6 افراد سوار تھے۔ تقریباً سے مراد یہ ہے کہ ایک نومولود کی آمد بھی متوقع تھی، اس لیے یہ سانحہ ہمارے خاندان پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ عارف حسین نے جہاز کی گمشدگی کے نظریات کے بارے میں کہا کہ اس وقت ایک خبر آئی تھی کہ یہ جہاز افغانستان کے شہر پلچرخی میں اتار لیا گیا ہے اور اس بدقسمت فوکر طیارے کے سارے افراد وہاں محفوظ ہیں۔ یہاں تک کہ میرے چھوٹے دادا، جن کی صاحبزادی بھی اس جہاز پر سوار تھی، وہ ایک اور مسافر کے والد کے ہمراہ بروغل پاس تک گئے۔ وہاں انہوں نے خود ایک سرچ آپریشن سر انجام دیا۔ نالوں میں گئے، تلاش کرتے رہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ حقیقت سامنے آئی کہ یقیناً یہ جہاز حادثے میں دوچار ہوا ہوگا اور ان کے زندہ رہنے کا کوئی بھی امکان نہیں تھا۔
یہ جہاز ہالینڈ کی طیارہ ساز کمپنی فوکر کا بنایا ہوا تھا۔ یہ اپنے زمانے میں نہایت محفوظ جہاز تصور کیا جاتا تھا اور تمام براعظموں میں بڑے پیمانے پر استعمال بھی ہوا ہے۔ پاکستان میں PIA نے اسے خاصے عرصے تک کم فاصلے والی پروازوں کے لیے استعمال کیا۔ 2 انجنوں والے اس جہاز کا ماڈل نمبر فرینڈشپ 200 یعنی 200 تھا اور یہ 1962 میں بنا تھا۔ یہ 1999 تک تقریباً 44,500 گھنٹے اڑ چکا تھا۔ اس سے قبل دسمبر 1972 میں فوکر F-27 جہاز PK-631 گلگت سے اسلام آباد آتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں سوار تمام 26 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس جہاز کا پرواز کے بعد رابطہ منقطع ہوا تو PIA نے اسے بھی لاپتہ قرار دیا تھا۔ تاہم بعد میں تلاش بسیار کے بعد اگلے دن کوہستانی ڈویژن کے صدر مقام داسو کے قریب جل کوٹ نامی ایک گاؤں سے اس کا ملبہ دریافت کر لیا گیا۔ فوکر قابل اعتماد طیارہ صحیح، لیکن ہر مشینری کی عمر ہوتی ہے۔ جب پاکستان کے پاس موجود طیارے پرانے ہونے لگے تو حادثات کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ آخر جب 10 جولائی 2006 کو ملتان سے لاہور جانے والی ایک فوکر جہاز آمبوں کے ایک باغ میں گر کر تباہ ہو گیا اور اپنے ساتھ 45 لوگوں کی جانیں بھی لے گیا تو PIA کو ہوش آیا اور اس نے فوکر جہازوں کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کی جگہ ATR طیارے حاصل کر لیے جو آج بھی چھوٹے روٹس پر چل رہے ہیں۔ لیکن فلائٹ 404 والا فوکر اتنا بھی دکنوسی نہیں تھا کہ اچانک آسمان میں اڑتے اڑتے غائب ہو جائے۔ آخر یہ گیا کہاں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے متعدد مفروضے قائم کیے گئے ہیں۔ اس وقت ایک افواہ یہ بھی چلی تھی کہ شاہد جہاز اغوا کر کے وسطی ایشیا کے کسی ملک میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل 1981 میں PIA کی ایک پرواز اغوا کر کے افغانستان پہنچا دی گئی تھی، جن سے ان افواہوں کو ہوا ملی۔ ایک آئینی شاہد نے جہاز کو ناگا پربت کے قریب اڑتا دیکھا۔ 8126 میٹر بلند ناگا پربت دنیا کی 9ویں اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کے دامن میں متعدد بڑے گلیشیئر موجود ہیں جہاں جہاز غائب ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جس جگہ جہاز ٹکرایا ہو وہاں برفانی تودہ اس کے اوپر آن گرا ہو، جس نے جہاز کو مکمل طور پر ڈھک لیا اور آج تک جہاز برف تلے دبا ہوا ہو۔ تاہم عارف حسین کہتے ہیں کہ یہ اگست کا مہینہ تھا جب بہت سے چرواہے اوپر چوٹیوں پر گئے ہوتے ہیں۔ اگر جہاز کہیں گرا ہوتا تو کسی نہ کسی نے کچھ ضرور دیکھا ہوتا۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ شاہد جہاز راستہ بھٹک کر لائن آف کنٹرول پار کر گیا ہو جہاں اسے انڈیا نے مار گرایا ہو۔ عارف کہتے ہیں کہ اس جہاز کے ساتھ ہوا کیا، یہ محض کیس ارائیاں ہیں۔ اس بات کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ شاید یہ جہاز انڈیا کے بارڈر پار گیا ہو اور انڈین علاقے کے اندر شاید اس کو ہٹ کیا گیا ہو۔ تاہم انڈیا نے اس کی تردید کی تھی اور اس وقت کے اخباروں کے مطابق اس نے پاکستانی سرچ مشن کے جہازوں کو لائن آف کنٹرول کے اوپر پرواز کرنے کی خصوصی اجازت بھی دی تھی۔ سمندر میں تو کئی جہاز غائب ہوئے ہیں، لیکن خشکی پر PK-404 کی گمشدگی ہوابازی کی تاریخ کا ایسا انوکھا واقعہ ہے جس میں بظاہر سب سے زیادہ تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں۔ اس سے قبل 1968 میں انڈین ایئر فورس کا ایک جہاز لداخ کے علاقے میں طوفانی موسم کے دوران گم ہو گیا تھا۔ تلاش بسیار کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، البتہ ٹھیک 51 سال اس جہاز کا ملبہ 17,000 فٹ بلند ایک گلیشیئر پر مل گیا۔ گلگت سے غائب ہونے والی PIA کے فلائٹ کا نمبر PK-404 تھا۔ کمپیوٹر میں ایک ایرر میسج آتا ہے 404 not found۔ ایک عجیب و غریب اتفاق یہ ہے کہ یہ فلائٹ 404 بھی آج تک ناٹ فاؤنڈ ہی ہے۔ البتہ اگر انڈین جہاز کا ملبہ نصف صدی کے بعد مل سکتا ہے تو اس سے امید بنتی ہے کہ شاید کسی نہ کسی دن PK-404 کا ملبہ بھی شاید ہمالیہ یا قراقرم کی کسی بادلوں میں ڈھکی چوٹی کے پہلو یا کسی گہری کھائی میں پڑا مل جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔